تر ہو کھیتی باڑی ملازمت روزی کے سب بہانے یہ جنت کے ہی بہانے الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی ان میں خدمت کی عبادت چھپی ہوئی ہے. آپ دیکھ خدمت کی بات روزی کا کوئی بہانہ ہو اس سے جو آمدن ہوگی اپنے والدین کی خدمت کریں گے, اپنے بچوں کی, اقربا کی, اور کتنے غریبوں کے لقمے آپ کی کمائی کا حصہ ہیں. یہ طلباء پڑھ رہے ہیں ان کی خدمت بھی آپ کی کمائی کا حصہ ہے الحمدللہ. یہ جو بے فکر ہو کر پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے ہمارے بھائیوں کے پیچھے محبتیں ہیں اور خدمتیں ہیں الحمدللہ, جو سب کو آخرت کی خوشیوں میں ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں. اللہ اپنے ان طلباء کی طرف نے محبت کی نظر سے دیکھ لیا کریں. بھائی کہنے لگے جو طلباء قرآن پاک پڑھنے والے حدیث شریف پڑھنے والے ان طلباء کی طرف محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں, اللہ ان کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ دین کو اور ایمان کو اللہ پاک اللہ باقی رکھیں گے اور محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں. مجھے اندازہ ہے میں وہاں لاہور میں چبرجی میں مدرسہ مسجد محمدی ہے, وہاں جمعے کے بعد مہمانوں سے مل رہا ایک سادہ سے نوجوان ملے, سادہ سے نوجوان, اور اپنی نیک خواہش کا اظہار کیا. کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا ہے, میری خواہش یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا بڑا ہو کر قرآن پاک کا حافظ بنے اور رمضان میں مصلی پر کھڑے ہو کر تراویح میں قرآن پاک سنائے. میں ان کے نیک جذبے کو سن کر خوش ہوا. میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں انجینئر ہوں. دیکھو باپ انجینئر ہیں, سینہ قرآن پاک کی محبت سے بھرا ہوا. باپ ڈاکٹر ہیں, سینہ قرآن پاک کی محبت سے بھرا ہوا. باپ محنت مزدوری کرنے والے, کھیتی باڑی کرنے والے, ملازمت کرنے والے, اپنی حق حلال کی روزی کسی بہانے مصروف, اور دل سب کے اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے انشاءاللہ. اور یہ محبتیں دونوں جہانوں میں انشاءاللہ سرخرو کریں گے انشاءاللہ. 3 تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھتے رہے. تیسرا کلمہ طیبہ, استغفار اور درود شریف. اکٹھا پڑھنا چاہیں اکٹھا پڑھ لیں. ہمارے حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نمازوں کے اعتبار سے تلقین فرما دیتے کہ فجر کے بعد, فجر کی نماز کے بعد یا پہلے تیسرا کلمہ طیبہ پڑھ لیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اور عصر کی نماز کے بعد استغفار پڑھ لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ العظیم. یہ اتنا کہہ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ. استغفار کے جو بھی نیک کلمات ہیں اس دھیان سے پڑھ لیں کہ یا اللہ میں اپنی لغزشوں کی معافی چاہتا ہوں. اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی مانگنا بہت پسند ہے. تو استغفار کی ایک تسبیح ورنہ جتنا ہو سکے پڑھ لیا کریں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ کچھ نوجوان پوچھ لیتے ہیں, بلکہ میں اپنے ہر کی مجلس میں جامع شفیع میں بیٹھا ہوں, فرمائے لگے تھوڑے بہت گناہوں کے جھونکے خیالات وساوس آ جاتے ہیں. تھوڑے بہت گناہوں کے جھونکے خیالات وساوس آ جاتے ہیں. فرمائے لگے جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں. اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں, کسی نیک کام میں لگا دیں. جتنا مصروف اتنا ہی محفوظ. وہ خیال آئے گا چلا جائے گا. اب آپ دیکھ لیں ہم خیر کی بات کہنے سننے میں لگے ہوئے ہیں, اب اور کوئی خیال نہیں, سب گھڑیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں گزر رہی ہیں. بلکہ میرے حضرت جامع شفیع فرمائے لگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں, گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت نہیں آ رہا. آپ دیکھ لیں دن میں 5 نمازیں ہیں, اب رات کو آرام کریں گے. آرام کرتے وقت نیت یہ کر لی اور ہوتی الحمدللہ. نیت یہ کر لی کہ آرام اس لیے کر رہا ہوں, جسم سے تھکاوٹ دور ہوگی, صبح اٹھوں گا, نماز کا وقت ہوگا, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوں گا, نماز پڑھوں گا, پھر اپنے ضرورت کے جائز کام کروں گا. اس نیت سے آرام کرنا چاندی نہیں سونا بنے گا الحمدللہ. ایک بھائی کہنے لگے نمازی حضرات کا سونا بھی سونا ہے الحمدللہ. ہاں اللہ سنت تجنیس کہہ لے اس کو الحمدللہ.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، پہلا سونا ہے اور دوسرا سونا جو چاندی کے مقابلے وہ ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے اور پھر دن میں اپنے ضرورت کے جائز کام ہے، روزی کا کوئی بھی بہانہ میرا کروں بس اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے ہو، یہ بہانہ فرش پر نہیں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں۔ ہمارے حضرت اقدس ہے لاہور میں حضرت ڈاکٹر نعیم اللہ صاحب، وہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، انہیں خدمت میں بیٹھا ہوا ابھی میں جمعے کے دن فرمانے لگے اپنے بزرگوں سے سنا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی پر کہ اپنے بزرگوں نے سنا کہ یہ دین کا تعلق صرف کوئی مسی مرثے کے ساتھ نہیں، دین کا تعلق ہماری زندگی کے ایک ایک سانس کے ساتھ ہے، کہ کاروبار بھی دین ہے، لین دین بھی دین ہے، معاملات بھی دین، اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ بھی دین ہے، دین کا حصہ اللہ ہے۔ پھر فرمانے لگے ایک آدمی اپنی حق حلال کی روزی کمانے کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں ریڑھی پر سبزی رکھی ہوتی ہے اور وہ پھیری لگا رہے ہوتے ہیں، بوئی لگا رہے ہوتے ہیں کہ آلو ٹماٹر لے لو، آلو ٹماٹر لے لو، گوبھی لے لو، سبزی لے لو۔ تو حضرت فرمانے لگے یہ اپنی حق حلال کی روزی کمانے کے لیے بوئی لگا رہا ہے، آلو ٹماٹر کہہ رہا ہے، فرمانے لگے یہ آلو کہنے پر بھی سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا۔ فرمانے لگے جس طرح سبحان اللہ کہنا عبادت، اسی طرح اپنی حق حلال کی روزی کمانا بھی عبادت ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہر جگہ اپنے خوشی کے بہانے پر رکھا ہے۔ الحمدللہ کاروبار کرنا دنیا نہیں، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا نہ، ما یلہیک عن اللہ فہی الدنیا، یہ حدیث کو بتاؤ۔ کاروبار سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے، اپنی حق حلال کی روزی سے، یہ کاروبار دنیا کا نہیں جنت کا کاروبار الحمدللہ۔ آپ دنیا دار نہیں دین دار ہیں نا، کاروبار کرنا دنیا نہیں۔ اس لیے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کسی کو کوٹھی میں دیکھ کر دنیا دار نہیں سمجھنا، دنیا دار وہ ہے جو خدا کو بھول جائے، دین دار وہ ہے جو رب کو یاد رکھے۔ بس آپ اپنی کوٹھی میں یاد رکھیں، اپنے بنگلے میں یاد رکھیں، اپنی جھونپڑی میں یاد رکھیں نا، جو جہاں ہے بس وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھے۔ الحمدللہ مجھے یاد آ گیا، بلکہ ہمارے حاجی شیاض صاحب تھے، جمعہ پڑھنے کے لیے محمدی مسجد میں تشریف لاتے، بڑی عمر کے بزرگ، چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ مجھے انتقال کے بعد ان کے احباب نے بتلایا کہ یہ ریلوے کے محکمے میں ایک بڑے عہدے پر افسر تھے۔ پھر ان کے احباب فرمانے لگے یہ جس عہدے پر تھے وہاں پر دوسرے طریقے سے اپنے لیے بہت کچھ جمع کر سکتے تھے، لیکن بڑی ایمانداری کے ساتھ اپنے عہدے پر خدمت کی۔ پھر انتقال کیسے ہوا؟ فجر کی اذان سے پہلے تہجد کے نفل پڑھنے کے لیے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد مصلی پر کھڑے ہوئے، کوئی طبیعت خراب ہوئی، چارپائی پر لیٹے، کلمہ پڑھا اور روح پرواز کر لیا۔ کتنی اچھی موت، اپنے دفتر میں جنت کما گئے، اپنی افسری میں جنت کما گئے۔ ہاں ہو جاتی ہے، کوئی بھول بھال ہو گئی ہو، کئی بھائی میں جانتا ہوں کئی بیچارے افسر ملے کہ پہلے ہم سے غلطی ہوئی، اب ہم چاہتے ہیں کہ بس اب ہم اپنا اللہ میاں کو جہاں تک ہو سکے خوش کرنے کی بات۔ میں کہا چلو بھائی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جائے، اللہ سے توبہ و استغفار کر لی اور کوشش کرتے رہے جہاں تک ہو سکے، بس اللہ میاں کے ساتھ اپنا معاملہ جہاں تک ہو سکے ہیں کوشش کر، اس پر بھی اجر ملے گا انشاءاللہ۔ باقی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، محبت سے کہنا سننا رہے، یہ نیک مجالس میں بیٹھنے سے بھی دل کو پانی ملتا ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی محبت کا نور ملتا ہے، پھر آہستہ سے یہ چیزیں خود بخود اللہ پاک ان کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں الحمدللہ۔ مسلمان کا سینہ یہ سونا ہے، سونا، اس میں ایمان کی شمع روشن ہے الحمدللہ۔ ہاں یہ سرخ روح کرے گی دونوں جہانوں میں انشاءاللہ ہے۔ تو اور رات کو درود شریف پڑھ لیں، نماز والا درود شریف افضل ہے، کوئی اور مختصر درود شریف صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، یہ 3 تسبیحات 100 بار پڑھ لیں، ہمت ہو زیادہ پڑھ لیں، ورنہ کم از کم 10 بار تو پڑھ ہی لیں گے۔ اور اس سے بھی آخری درجہ بتلا دوں، آخری درجہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں جب یاد آ جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کم از کم 1 بار پڑھ لیا کرے۔ بھائی اس سے آسان وظیفہ اور کیا ہوگا، آپ نے بتلاؤ یار۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی آخری درجہ بتلا دوں، اور اس سے آخری درجہ ہی چلو کم از کم جب یاد آ جائے چلتے پھرتے سبحان اللہ کہہ لیا کرے 1 مرتبہ، الحمدللہ کہہ لیا کرے۔ لیکن میرے کروں اس کو بھی کبھی ہلکا نہ سمجھنا یار اکرام۔ اب 1 مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، باہر والے بھائی بھی کہہ لیں، سب کہہ لیں سبحان اللہ۔ یہ کتنی بڑی کمائی کی ہے آپ نے، کتنی بڑی کمائی کی ہے حافظ عبدالرؤف صاحب، اللہ خوش رکھے، اللہ اپنے بزرگوں کو، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں کیا اسم گرامی ہے،
ہاں بھائی اجل مسا اللہ خوش ہے. یہ ہمارے بزرگوں نے کتنی بڑی کمائی کی. آپ نے 1 سیکنڈ لگا ہے, بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا. سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا, سب نے سبحان اللہ کہا. یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی. یہ راول پنڈی نہیں, پشاور نہیں, لاہور نہیں, پوری دنیا کی دولتوں سے, خزانوں سے, شاہی محلات سے, سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر کمائی کی. یہ اس پیاری ذات کا نام لیا ہے جو ان خزانوں کی